السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم صدق اللہ العلی العظیم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العزت کی ذات کے لیے۔ مختصر حمد و ثنا کے بعد درود و سلام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ حضرات، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ چند دن کے بعد پاکستان میں خوشی آنے لگی ہے۔ وہ خوشی کون سی ہے؟ وہ خوشی 14 اگست ہے۔ تو میں آج آپ کے سامنے 14 اگست کے حوالے سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ اس کو منایا جا سکتا ہے یا نہیں۔ لیکن جہاں تک میرا علم ہے اس کے منانے میں کوئی حرج نہیں، کیونکہ یہ خوشی ہے نا۔ ہمیں اس چیز پر خوشی ہے کہ ہمارا پاکستان بنا ہے 14 اگست کو 1947 کو پاکستان بنا ہے، اس لیے ہمیں اس چیز پہ خوشی ہے۔ منانی ٹھیک ہے، لیکن اس کو منایا کیسے جائے؟ منانے کے بھی تو طریقے ہونے چاہیے نا۔ تو میں منانے کے طریقے جو بیان کروں گا آج، آپ کے گوش گزار کروں گا کہ کس طرح منانی ہے۔ جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو سب سے بہترین مسلمان ہے، من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو سب سے بہترین مسلمان ہے وہ ہے، کون ہے وہ افضل ترین مسلمان؟ جس کی زبان اور ہاتھ سے مسلمان دوسرا محفوظ رہے۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ 14 اگست والے دن بہت زیادہ آوازیں آ رہی ہوتی ہیں۔ کس چیز کی؟ طوطیوں کی، باجوں کی، سیٹیوں کی۔ سیٹی، باجے، طوطی، اس کی جو آواز ہے بہت زیادہ اونچی ہوتی ہے۔ تو اس سیٹی، باجے یا اس طرح کی تمام جتنے بھی آلات ہیں اس سے ہمیں رکنا چاہیے۔ رکنا کیوں چاہیے؟ کہ جب ہم سیٹی بجائیں یا کوئی اس طرح کے جو بھی اس طرح کے آلات ہیں ہم بجائیں گے، کسی مسلمان کو تکلیف بھی تو ہو سکتی ہے اس سے۔ کوئی مسلمان گھر میں بیمار پڑا ہوگا، اس کو اس کی وجہ سے تکلیف ہو سکتی ہے، اس کی بیماری میں زیادتی آئے گی، کمی نہیں بلکہ زیادتی آ سکتی ہے اس آواز کی وجہ سے۔ پہلا پوائنٹ کہ اس آواز کی وجہ سے دوسرا مسلمان پریشان ہو سکتا ہے۔ دوسرا پوائنٹ، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ جو لڑکے ہیں بائک کے سلنسر اتار کے سر روڈوں پہ تیز انتہائی تیز سپیڈ میں بائک کبھی ادھر کبھی کس بیچارے کے اندر ٹھکتے ہیں، کبھی کس بیچارے کے اندر، جس بیچارے کی غلطی بھی نہیں اس کا بھی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، اس کو بھی تکالیف آتی ہیں۔ آوازیں نکالتے ہیں پھر تو اس آواز سے دوسرے مسلمان کو تکلیف ہو سکتی ہے۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ 14 اگست کو روڈ بلاک کر دیے جاتے ہیں۔ بھئی اسلام تو یہ چیز نہیں سکھاتا نا۔ کوئی ہو سکتا ہے مریض جا رہا ہوگا دوائی لینے، اس کی جو ہے تکلیف اس میں زیادتی آ سکتی ہے۔ اگر روڈ بلاک کر دیے جائیں، دیر ہو جائے گی اسے اگر کوئی بھی مسئلہ ہو سکتا ہے، اس بیچارے کو کتنی ٹینشن ہوگی، پریشانی ہوگی۔ تو اس طرح کے معاملات بھی ہمیں نہیں کرنے چاہیے۔ تیسری چیز کہ جو ہمارے بڑے تھے، آباء و اجداد تھے،
ان بیچاروں نے اس پاکستان کو بنانے کے لیے قائد اعظم محمد جناح علیہ الرحمہ نے اس پاکستان کو بنانے کے لیے کتنی تکالیف برداشت کی کہ ہم ایک علیحدہ اپنا ملک بنا لیں. کتنی تکالیف. کئی ماؤں نے اپنے بیٹوں کو کی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، بیٹوں نے ماؤں کی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، باپ نے بیٹے کا، بیٹے نے باپ کی جان کا نذرانہ پیش کیا. بچوں کو نیزے میں اس طرح اوپر پھینک کے نیچے نیزہ کرتے، نیزے میں بچہ آ جاتا. کتنی تکالیف برداشت کی، کتنے خون بہے تو پھر جا کے یہ پاکستان بنا. اتنی آسانی سے پاکستان نہیں بنا. ہم خوشی مناتے ہیں، ٹھیک ہے منائیں، لیکن ہمیں یہ بھی تو یاد ہونا چاہیے، ہمیں تاریخ کے اوراق بھی پلٹنے چاہیے کہ ہم نے پاکستان جو ہمیں ملا ہے یہ کس طرح بنا، کس طرح. ہمارے آباء و اجداد نے کتنی قربانیاں دی ہیں، ہمارے بڑوں نے کتنی قربانیاں دی ہیں، اس کو بنانے کے لیے کتنی تکالیف آئی ہیں. ان تکالیف کو برداشت کس طرح کیا، یہ تو ہمارے ذہنوں سے نکال دی گئی بات. یہ ذہن میں ہمیں بات رکھنی چاہیے کہ ہمارے آباء و اجداد نے تو کتنی مشکلیں سہی ہیں، کتنی تکالیف برداشت کی ہیں اس پاکستان کو بنانے کے لیے، لیکن ہم خوشی منا رہے ہیں. لیکن ہم اپنے اپنے آباء و اجداد کے جن کی جانیں گئی ہیں، نذرانے جانوں کے پیش کیے ہیں، ان کو تو ذرا ذہن میں رکھیں کہ ان بیچاروں نے کیا 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 صرف پاکستان کو بنانے کے لیے. اتنی آسانی سے پاکستان نہیں بنا. اگلی بات، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے گلیوں میں گھروں میں جھنڈیاں لگائی جاتی ہیں، پھر اس جھنڈی کی اتنی بے ادبی کی جاتی ہے کہ اس جھنڈی کو پاؤں میں نیچے پڑی ہوتی ہے، اوپر پاؤں آ جاتے، کوئی کوڑے میں پڑی ہوتی ہیں وہ جھنڈیاں. اس جھنڈے کو بنانے کے لیے قائد اعظم نے کتنی مشقتیں سہی، کتنی تکالیف برداشت کی، جو ہم پاؤں میں پھینک دیتے ہیں اس کا کوئی پتہ نہیں ہمیں کہ یار یہ جو جھنڈا ہے، جھنڈی ہے، اس کو جو یہ پرچم ہے ہمارا، اسے ہمیں دل کے ساتھ لگانا چاہیے، نہ کہ ہم کوڑے میں پھینک دیں، گلیوں چرستوں چوکوں میں پھینک دیں. نہیں، یہ بری چیز ہے، ادب کے خلاف ہے. تو ہمیں ان جو چیزیں بیان کی ہیں، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے بچنے اور جو چیزیں اپنانے کی بات ہے ان کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. وما توفیقی الا باللہ.